فرمان ہے دینداری کو ترجیح دیجئے، دینداری کو، تربت یدا کا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اور یہ اسی لیے کہ دینداری کو ہم ترجیح نہیں دیتے، آج ہماری نگاہیں مال جمال اور اسی حسب نسب پر ہے، اور یہی پھر آگے جا کے سب سے بڑی جو مصیبت بنتی ہے نا، یہ مصیبت کم ہے کہ ناچاکی ہو جائے، طلاق ہو جائے، اس سے بڑی جو مصیبت ہے یہ روزانہ کی چک چک گھر میں چل رہی ہے، بچے ہو چکے ہیں، او بچے اب برا اثر لے، اب بچے وہ نافرمانیاں اپنے اندر جبس کر رہے ہیں، آٹومیٹکلی وہ سیکھ رہے ہیں، جو والدین کے درمیان مباحثات تکرار ہو رہی ہے، ناچاکیاں ہو رہی ہیں، بچے اس سے بہت برا اثر لیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور قابل غور واقعہ ہے، ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر نے اپنے بچوں کو کہا کہ جو کچھ تمہارے ذہنوں میں ہے لکھ دو، اپنے دل کی بات لکھ دو، اپنے دل کی بات۔ اختیار بچے کو ملا، اب جو ہے ایک بچے نے پرچی میں لکھا، میں روزانہ دیکھتا ہوں میرے ماں باپ، میرے والد میری والدہ کو مارتے ہیں اور میں اسی وجہ سے ڈرا رہتا ہوں۔ یہ بچے نے اپنے دل کی بات لکھی، اب دیکھیں کتنا برا اثر پڑ رہا ہوگا۔ یہیں تک بس نہیں، اب جو ٹیچر کے اسکول کے جو پروفیسر وغیرہ تھے انہوں نے والد کو بلوایا، اب بچے کی طرف بات آ گئی کہ بچے نے یہ بات لکھ کے دی ہے تو کیوں دی۔ بہرحال وہاں پہ پروفیسر نے مواخذہ تو کر لیا، لیکن ابھی ہوا کیا، گھر پر جا کر اس والد نے اس بچے کی ٹھکائی لگا دی، اس کی کمر لال کر دی مار مار کے۔ اب مجھے بتائیں، جو کردار ہم ادا کر رہے ہیں، اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ اپنے والد پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو کیا کرے گا؟ جس نے ساری زندگی اپنی ماں کو مار کھاتے دیکھا ہو، وہ بچہ ہاتھ اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ بہت بڑا معاملہ ہے یہ، آج ہم بہت ہلکا لیتے ہیں۔ بچوں کے سامنے اللہ کے لیے کبھی بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا نہ کریے، بچوں کے سامنے نہ کیجیے، یہ بچے پھر کل بڑے ہو کر یہی اثر اور پھر وہی چیز باہر نکلے گی۔ تو انتخاب سب سے پہلے اچھا ہونا چاہیے۔ بیوی اگر شاکرہ صابرہ ہے، یقینی بات ہے بچہ بھی آپ کا نیک ہوگا، اور یہ باتیں آپ معاشرے میں خود دیکھ سکتے ہیں، جن کی مائیں فرما بردار ہیں ان کے بچے بھی دین کی طرف ہوتے ہیں، کیونکہ اثر جو کردار تربیت میں اگر کسی کا ادا ہوتا ہے صحیح معنوں میں تو وہ والدہ کا ہے۔ والدہ کا انتخاب انتہائی اچھا کرنا ہے۔ آپ صرف اپنی خواہشات نفس کو نہ دیکھیے، آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچئے، اپنی نسل کے بارے میں سوچئے۔ اگر میں اس عورت کا انتخاب کرتا ہوں، کیا کل کو یہ میری بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ہم نوجوان ہیں، جذبات انتہائی عروج پر ہوتے ہیں، والدین کی بات کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جذبات ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر غالب آ چکے ہیں۔ اور یقینی بات ہے والدین وہ سنجیدہ ہیں، انہوں نے معاشرہ دیکھا ہے، وہ حکیمانہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں، وہ سنسیئر ہیں، وہ چاہتے ہیں میرا بچہ آگے جا کے پریشان نہ ہو۔ لیکن یہ نوجوان یہ کیا سوچتا ہے، بس وہ اس کو حسن دکھ رہا ہوتا ہے، یہ بڑی حسینہ ہے، یہ بڑی جمیلہ ہے، یہ بڑی مال والی ہے، بس اس کی طرف نگاہیں ہیں، آگے نہ پیچھے کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی۔ اگر چیز کوئی نظر آ رہی ہے اس کا جمال ہے یا مال ہے، بس دو چیزوں پہ وہ گرفتار ہے اس کی محبت میں۔ والدین صرف دو چیزیں نہیں دیکھتے، وہ ہر چیز دیکھتے ہیں، بالخصوص وہ تیرے نسل کے بارے میں سوچیں گے آگے۔ ہمیں والدین کے فیصلوں کو ایسے ہی ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ والدین ہمیشہ اچھا سوچیں گے بچے کے لیے، کیونکہ وہ میچیور ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا 18 سال بلکہ 15 سال سے لے کر 25 سال کی جو عمر ہے، اس میں انسان جذباتی ہی فیصلے کرتا ہے، اور اگر آپ یہ فیصلے اپنے والدین کے سپرد کر دیں، کبھی بھی آپ مستقبل میں پریشانی نہیں اٹھائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو انتخاب ہے عورت کا وہ اچھا کریں۔ میں آپ مثالیں دینے لگا ہوں قرآن مجید سے، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے 2 نبیوں کی بیویوں کی، اور آپ ذرا غور کریں
ان بیویوں کے جو بچے ہیں دو، وہ دونوں نافرمان ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں بچے نافرمان، اور اللہ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا، اور نوح علیہ السلام نے کہا تھا اللہ یہ تو میرے اہل سے ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ تو نافرمان ہے، یہ ناشکرہ ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے بات پر، اس مثال پر غور کیجئے کہ عورت نافرمان ہے تو بچہ بھی اس پر اثر آیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان، بچے پر اثر آیا۔ اس کے برعکس مثال میں آپ کو سناؤں، فرعون کی بیوی بھی ہے۔ فرعون کی بیوی کے زیر سائے میں کس کی